تم نے سوچا تھا تم مجھ سے بھاگ جاؤ گی؟ ایک بھاری سرگوشی جیسی آواز فجر کے کانوں میں گونجی۔ یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ الفاظ اس کے ذہن میں گھوم رہے تھے۔ وہ کہاں تھی؟ اس کی آنکھیں ابھی بھی مکمل طور پر نہیں کھل سکی تھیں۔ جسم میں شدید سنسناہٹ محسوس ہو رہی تھی، جیسے کسی نے اس کی رگوں میں ٹھنڈا زہر بھر دیا ہو۔ وہ اپنے ارد گرد کچھ سرد اور کھردرا محسوس کر رہی تھی۔ لکڑی اور مٹی کی ملی جلی بو اس کے نتنوں سے ٹکرا رہی تھی۔ یہ کسی بھی طرح سے اس کے کالج کا کینٹین یا اس کا اپنا روشن کمرہ نہیں تھا۔ کالج کا دن آج معمول سے کچھ بہتر گزرا تھا۔ فجر نے اپنے دوستوں سارا اور نمرا کے ساتھ کینٹین میں بیٹھ کر مستقبل کے خواب بنے تھے۔ میں اپنی ڈگری مکمل کرنے کے بعد ایک انٹیریئر ڈیزائننگ فرم کھولوں گی، فجر نے چمکتی آنکھوں سے کہا۔ ایک ایسی جگہ جہاں صرف میرے اصول چلیں گے، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ میرا ڈیزائن میرا آرٹ ہوگا جس پر کسی مرد کا سایہ بھی نہیں پڑے گا۔ اور اس نام نے آج جبری نکاح کا کیا کرو گی؟ سارا نے شرارت سے چھیڑا، مگر اس کے لہجے میں فکر بھی تھی۔ فجر کا چہرہ ایک لمحے کو بجھ گیا۔ اس نکاح کو میں نہیں مانتی۔ وہ ایک بھیانک خواب تھا جو 4 سال پہلے دیکھا گیا۔ اب اس خواب کے ٹوٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ امی جلدی طلاق کے لیے قانونی کارروائی شروع کرنے والی ہیں۔ اذلان شاہ کو دکھا دوں گی کہ میں کوئی کمزور لڑکی نہیں۔ تبھی اس کے فون پر ایک میسج کی گھنٹی بجی۔ اس نے فون دیکھا، اسکرین پر ارسل کا نمبر چمک رہا تھا۔ اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس نے جلدی سے جواب ٹائپ کیا، کل شام کو ملتے ہیں، مجھے تم سے کچھ اہم بات کرنی ہے۔ یہ اس کی اپنی دنیا تھی، آزاد اور اپنی مرضی کی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس کی اس چھوٹی سی دنیا کو کسی کی بری نظر لگ چکی ہے اور چند ہی لمحوں میں اس کے سارے خواب بکھرنے والے ہیں۔ اس کے اس مختصر جواب پر ایک گہری سازش کی بنیاد پڑ چکی ہے۔ کالج سے گھر کی طرف جانے والا راستہ آج کچھ زیادہ ہی سنسان تھا۔ شام ڈھل رہی تھی اور فجر نے اپنا قدم تیز کر لیے۔ اسے ہمیشہ سے اکیلے پن سے خوف آتا تھا اور آج یہ خوف اس کے دل میں کسی اندیکھے اندیشے کی طرح سے پھیل رہا تھا۔ گلی میں موجود واحد پرچون کی دکان پر بھی آج کوئی نہیں تھا۔ اس کی تیز روشنی میں بھی ایک عجیب سی اداسی تھی۔ وہ بھی گلی کے موڑ پر پہنچی ہی تھی کہ ایک سیاہ شیشوں والی گاڑی جس کی نمبر پلیٹ پر مٹی جمی ہوئی تھی تیز رفتاری سے اس کے پاس آ کر رکی۔ گاڑی کے ٹائروں کی چرچراہٹ سے فضا میں خوفناک خاموشی چھا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی یا شور مچاتی، گاڑی کے پچھلے دروازے جھٹکے سے کھلے اور 2 نقاب پوش افراد کسی سائی کی طرح باہر نکلے۔ انہوں نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر اندر کھینچ لیا۔ اس کے منہ پر ایک گیلا کپڑا رکھا گیا جس کی تیز میٹھی سی بو اس کے حواس پر چھانے لگی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے سے پہلے اسے صرف گاڑی کے ٹائروں کی چڑچڑاہٹ سنائی دی۔ اس کا آخری خیال ارسل اور اس کے ساتھ بنائی گئی حسین دنیا کا تھا جو اب چکنا چور ہو چکی تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک انجان نیم تاریک کمرے میں تھی۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا اور اس کے ہاتھ ایک لکڑی کی کرسی سے مضبوطی سے بندھے ہوئے تھے۔ کمرے میں بوسیدگی، سیلن اور مٹی کی ملی جلی بو پھیلی ہوئی تھی۔ ایک پرانی سی میز جس پر ایک زنگ آلود لالٹین رکھی گئی تھی، ایک لوہے کا بستر جس پر ایک میلا گدا بچھا تھا۔ کمرے کا کل اثاثہ کھڑکی پر باہر سے لکڑی کے تختے ٹھونکے گئے تھے جس سے روشنی کا گزرنا ممکن تھا۔ ہر طرف گھٹن اور ایک پراسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس کے حلق میں خوف کا ایک کانٹے دار گولا پھنس گیا۔ وہ کون لوگ تھے اور کیا چاہتے تھے؟ اس نے چیخنے کی کوشش کی مگر اس کے گلے سے صرف ایک گھٹی گھٹی سی آواز نکلی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو چھڑانے کی کوشش کی مگر رسیاں بہت کس کر باندھی گئی تھیں۔ اس کی کلائیوں میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ چڑچڑاہٹ کی آواز سے کھلا اور ایک سایہ اندر داخل ہوا۔ اس نے بھی چہرے پر نقاب پہن رکھا تھا لیکن اس کے قد اور مضبوط جسم سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کوئی مرد ہے اور وہ ایک قدم آگے بڑھا اور اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اپنا چہرہ قریب لایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سرد چمک تھی جو نقاب کے پیچھے سے بھی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اب تمہیں اپنی اوقات یاد آئے گی، اس شخص نے وہی بھاری سرگوشی جیسی آواز میں کہا۔ یہ آزادی کے پر بہت پھڑ پھڑا رہی تھی نا، اب یہ قید تمہاری اصلی جگہ دکھائے گی۔ فجر کی آنکھوں میں خوف سے آنسو آ گئے۔ کون ہو تم؟ اذلان نے بھیجا ہے نا، اس سے کہو میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس شخص نے ایک سرد بے رحم ہنسی تمہیں معافی کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ اب تم صرف حکم مانو گی۔ اس نے ایک لفظ کہے بغیر کھانے کی ایک ٹرے میز پر رکھی جس میں باسی روٹی کا ایک ٹکڑا اور پانی کا گلاس تھا۔ پھر وہ دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ یہ خاموشی کسی بھی شور سے زیادہ خوفناک تھی۔ فجر نے آنکھیں موند لیں۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی تاریک گڑھے میں گرتی جا رہی ہو۔ دوسری طرف جب شام ڈھلے ہوئی فجر گھر نہ پہنچی تو اس کی ماں سمیہ بیگم کی جان پر بن آئی۔
انہوں نے ہر ممکن کوشش جگہ فون کیا، اس کی سہیلیوں سے پوچھا، حتیٰ کہ ارسل کو بھی کئی بار فون کیا۔ ارسل کی آواز میں پریشانی تو تھی، لیکن ایک عجیب سی ہچکچاہٹ بھی، جیسے وہ کسی مصیبت میں پڑنے سے ڈر رہا ہو۔ ایسے صاف الفاظ میں سمیہ بیگم کو مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ خالہ جان مجھے معاف کر دیں، میں اس معاملے میں نہیں پڑ سکتا۔ اذلان شاہ بہت خطرناک آدمی ہے، وہ مجھے بھی نہیں چھوڑے گا۔ رات گہری ہو رہی تھی اور سمیہ کا دل ڈوب رہا تھا۔ تبھی ان کے ذہن میں ایک نام کوندا، اذلان شاہ، وہ شخص جو 4 سال سے ان کی بیٹی کا نام نہاد شوہر تھا اور حال ہی میں لندن سے واپس آیا تھا۔ سمیہ جانتی تھی کہ فجر نے اسے طلاق کا نوٹس بھجوانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ان کا ماتھا ٹھنکا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ اسی سخت گیر اور مغرور شخص کا کام ہے۔ وہ سیدھا پولیس اسٹیشن پہنچی اور فجر کی گمشدگی کی رپورٹ لکھواتے ہوئے اپنا شک ظاہر کیا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ میری بیٹی کو اس کے شوہر اذلان شاہ نے اغوا کیا ہے۔ وہ میری بیٹی کو طلاق نہیں دینا چاہتا اور اسے دھمکیاں دے رہا تھا۔ اگلی صبح انسپکٹر احمد نفری کے ساتھ شاہ حویلی پہنچے۔ حویلی کے وسیع و عریض لان میں اذلان اپنے دادا کے ساتھ بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایسا سکون اور اطمینان تھا کہ ایک لمحے کو انسپکٹر کو اپنی آمد پر شک ہونے لگا۔ اذلان شاہ صاحب، آپ کو ہمارے ساتھ تھانے چلنا ہوگا۔ آپ پر آپ کی بیوی فجر کو اغوا کرنے کا الزام ہے۔ انسپکٹر نے رسمی کارروائی شروع کی۔ اذلان نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور پرسکون نظروں سے انسپکٹر کو دیکھا۔ انسپکٹر صاحب، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں اپنی بیوی کو کیوں اغوا کروں گا؟ اور الزام کس نے لگایا؟ میری تائی سمیہ نے؟ اس کے لہجے میں ہلکا سا طنز تھا۔ جی، انہوں نے ہی رپورٹ درج کروائی ہے۔ اذلان مسکرایا، ایک سرد مسکراہٹ۔ حیرت کی بات ہے، وہ عورت جو پچھلے 4 سال سے میری بیوی کو اس کے اپنے خاندان کے خلاف بھڑکا رہی ہے، آج اسے میری اتنی فکر ہو گئی۔ خیر، آپ اپنی تفتیش کر سکتے ہیں۔ میں کل سارا دن اپنے آرکیٹیکٹس کی ٹیم کے ساتھ سائٹ پر تھا اور رات گئے تک اپنے دفتر میں۔ میرے پاس درجنوں گواہ ہیں اور CCTV فوٹیج بھی۔ پھر وہ تھوڑا آگے جھکا، رازدارانہ لہجے میں بولا، انسپکٹر صاحب، فجر تھوڑی آزاد خیال ہے۔ میں تو خود پریشان ہوں کہ کہیں اس نے اپنی ماں کی باتوں میں آ کر کوئی غلط قدم نہ اٹھا لیا ہو۔ آپ اس کے کزن ارسل سے بھی پوچھ گچھ کریں۔ سنا ہے دونوں میں بڑی گہری دوستی ہے۔ اس کا اعتماد اور ٹھوس ثبوت دیکھ کر انسپکٹر کا شک کم ہو گیا۔ اسے لگا شاید یہ خاندانی جھگڑا ہے اور لڑکی خود ہی کہیں چلی گئی ہے۔ پولیس ٹیم خالی ہاتھ واپس لوٹ گئی۔ اذلان شاہ نے شطرنج کی پہلی چال چل دی اور مہرہ بری طرح سے پٹ چکا تھا۔ وہ اپنی کرسی پر واپس بیٹھ گیا اور چائے کی چسکی لی۔ اس کی آنکھوں میں ایک سرد چمک تھی جو اس کے اگلے ارادوں کی نشاندہی کر رہی تھی۔ قید کا 3را دن تھا۔ فجر اب ہمت ہار چکی تھی۔ اس نے رونا دھونا چھوڑ دیا تھا اور خاموشی سے اپنی قسمت کا لکھا دیکھ رہی تھی۔ یہ خاموش قید کسی جسمانی تشدد سے زیادہ اذیتناک تھی۔ اسے وقت پر کھانا ملتا رہا، لیکن اس سے کسی نے بات کی، نہ اسے کوئی نقصان پہنچایا۔ یہ پراسراریت اس کے خوف کو مزید بڑھا رہی تھی۔ 3ری رات وہی نقاب پوش شخص کمرے میں آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کالا کپڑا تھا۔ اس نے فجر کے ہاتھ کھولے جن پر رسیوں کے نشان پڑ چکے تھے، اور پھر اس کی آنکھوں میں پٹی باندھ دی۔ شور مت کرنا، اس نے پہلی بار بات کی۔ اس کی آواز بھاری اور بدلی ہوئی تھی۔ اسے بازو سے پکڑ کر باہر لایا اور گاڑی میں بٹھا دیا۔ گاڑی کے ٹھنڈے ویران سفر میں فجر کو اپنا مستقبل تاریک نظر آ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے کہاں لے جایا جا رہا ہے، موت کے منہ میں یا کسی اور قید خانے میں۔ تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد گاڑی رکی۔ اسے گاڑی سے اتارا گیا اور چند قدم چلا کر چھوڑ دیا گیا۔ پٹی مت اتارنا جب تک گاڑی کے جانے کی آواز نہ آئے۔ یہ آخری حکم تھا جو اسے ملا۔ گاڑی کے جانے کے بعد فجر نے کانپتے ہاتھوں سے آنکھوں سے پٹی اتاری۔ وہ اپنے گھر کی گلی کے کونے پر کھڑی تھی۔ رات کے اندھیرے میں اپنا گھر دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بھاگتی ہوئی گھر پہنچی اور دروازہ پیٹنے لگی۔ دروازہ سمیہ نے ہی کھولا تھا اور اپنی بیٹی کی اجڑی ہوئی حالت دیکھ کر ان کی چیخ نکل گئی۔ انہوں نے اسے گلے سے لگایا۔ ماں بیٹی کافی دیر تک روتی رہی۔ جب فجر کچھ سنبھلی تو سمیہ نے سوالات کی بوجھ جھاڑ کر دی۔ ان کے ہر سوال میں بیٹی کی فکر سے زیادہ معاشرے کا خوف جھلک رہا تھا۔ کہاں تھی تم؟ کون تھے وہ لوگ؟ انہوں نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ فجر نے روتے ہوئے ساری بات بتا دی کہ اسے کچھ نہیں معلوم، اسے بس ایک کمرے میں بند رکھا تھا۔ سمیہ نے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لے کر غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ممتا کے ساتھ ساتھ ایک گہرا خوف اور شک بھی تھا۔ فجر، سچ بتانا، ان لوگوں نے تمہارے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کیا؟ یہ سوال فجر کے دل میں خنجر کی طرح پیوست ہو گیا۔ اس کی اپنی ماں اس کی پاکیزگی پر شک کر رہی تھی۔ نہیں امی، اس نے سسکتے ہوئے کہا، کسی نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ لیکن شک کا جو بیج بویا گیا تھا وہ اب ایک تناور درخت بننے والا تھا۔ اگلے دن جب ارسل فجر کی خیریت دریافت کرنے آیا تو وہ اکیلا تھا۔
اس کا رویہ عجیب سا تھا، وہ اس سے نظریں چرا رہا تھا اور اس کی باتوں میں پہلے جیسی گرم جوشی نہیں تھی۔ ارسل، تم تو مجھ پر یقین کرتے ہو نا؟ فجر نے امید سے پوچھا۔ ارسل نے ہچکچاتے ہوئے کہا، فجر میں کیا کہوں، 3 دن بہت ہوتے ہیں، لوگ طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہیں۔ اس کے لہجے نے فجر کا دل توڑ دیا۔ اس کے جانے کے بعد اس کی ماں فجر کی ممانی اپنی بیٹی کے ساتھ افسوس کرنے آئی۔ ان کے لہجے میں ہمدردی کم اور تفتیش زیادہ تھی۔ اللہ کا شکر ہے بچی واپس آ گئی، انہوں نے کہا، لیکن باجی زمانہ بڑا خراب ہے۔ 3 دن 3 راتیں لڑکی گھر سے باہر رہی، اللہ جانے کن لوگوں کے پاس۔ انہوں نے بات ادھوری چھوڑ دی، لیکن اس کا زہر فجر اور سمیہ کے حلق میں اتر گیا۔ اس ملاقات کے بعد سمیہ نے اپنے بھائی سے شادی کی بات کی۔ بھائی، اب ہمیں فوراً ارسل اور فجر کا نکاح کر دینا چاہیے تاکہ لوگوں کی زبانیں بند ہوں، لیکن ان کے بھائی نے صاف انکار کر دیا۔ سمیہ، عقل سے کام لو، میں اپنے بیٹی کی شادی ایک ایسی لڑکی سے کیسے کر دوں جس کے کردار پر داغ لگ چکا ہے؟ ہم معاشرے میں رہتے ہیں، ہماری بھی کوئی عزت ہے۔ داغ؟ کیسا داغ؟ سمیہ چیخی۔ وہ میری بیٹی ہے، وہ پاک صاف ہے، یہ آپ جانتے ہیں، یہ وہ بھی جانتی ہے، دنیا نہیں جانتی۔ دنیا وہی دیکھتی ہے جو نظر آتا ہے، ان کی بھابھی نے زہر خوند لہجے میں کہا۔ ہمارا بیٹا کوئی کچرا نہیں جسے ہم کسی داغدار لڑکی کے گلے باندھ دیں۔ ارسل بھی وہیں کھڑا تھا، خاموش۔ اس کی خاموشی اس کے انکار کا سب سے بڑا ثبوت تھی۔ جس ارسل کی محبت کے گن سمیہ اپنی بیٹی کو سناتی تھی، آج وہی اس کی عزت پر لگے سوالیہ نشان پر خاموش تماشائی بنا کھڑا تھا۔ فجر جو یہ سب سن رہی تھی، اسے لگا جیسے کسی نے اسے زندہ درگور کر دیا ہو۔ اس کا اپنا خون، اس کے اپنے رشتے آج اسے اس کی پاکیزگی کا ثبوت مانگ رہے تھے۔ اس کی محبت، اس کا مان، سب کچھ ایک پل میں ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ جس آزادی اور روشن خیالی کا خواب اس کی ماں نے اسے دکھایا تھا، وہ کتنی کھوکھلی اور بے رحم تھی۔ ارسل کے سرد الفاظ اور اس کے گھر والوں کا انکار فجر کے ذہن پر ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں گمسم بیٹھی تھی، اس کی نظریں سامنے دیوار پر ٹکی تھیں، لیکن اس کا ذہن ماضی کے دھندلکوں میں بھٹک رہا تھا۔ اس نے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک پرانی تصویر نکالی۔ یہ اس کے اور ارسل کے کالج کے پہلے دن کی تصویر تھی۔ دونوں کتنے خوش لگ رہے تھے۔ فجر نے غصے اور بے بسی کے عالم میں وہ تصویر پھاڑ کر پھینک دی۔ اس کے آنسو اب خشک ہو چکے تھے، ان کی جگہ ایک سرد غصے نے لے لی۔ اسے بے اختیار وہ دن یاد آیا جب اس کی زندگی کا رخ زبردستی اس سمت موڑ دیا گیا جہاں وہ کبھی جانا نہیں چاہتی تھی۔ 4 سال پہلے حویلی کے وسیع صحن میں معمول سے زیادہ چہل پہل تھی۔ فجر، جو اس وقت میٹرک کی طالبہ تھی، اپنی کزنز کے ساتھ کھیلنے میں مگن تھی۔ اسے اس کی تائی نے بلا کر کہا تھا کہ دادا جان بلا رہے ہیں۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ دادا جان؟ حشمت شاہ سے گھر کا ہر فرد ڈرتا تھا، ان کا حکم پتھر پر لکیر ہوتا تھا۔ جب وہ ڈرتے ڈرتے اس کے کمرے میں داخل ہوئے تو وہاں اس کے والد، تایا اور اذلان شاہ بھی موجود تھے۔ اذلان اس کا فرسٹ کزن تھا جو اس سے تقریباً 8 سال بڑا تھا۔ ہمیشہ کی طرح سنجیدہ اور بے تاثر چہرے کے ساتھ کھڑا تھا۔ فجر اس سے ہمیشہ خوفزدہ رہتی تھی۔ اس کا رعب اور غصہ پورے خاندان میں مشہور تھا۔ نکاح سے چند لمحے پہلے جب سب بڑوں کے درمیان بحث ہو رہی تھی، اذلان نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی جذبہ نہیں تھا سوائے ایک سرد ملکیت بھری چمک کے، جسے دیکھ کر فجر کے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ دادا جان نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بیٹی، میں تمہاری زندگی کا ایک فیصلہ کیا ہے۔ فجر نے سوالیہ نظروں سے اپنے والد کی طرف دیکھا، مگر وہ خاموش رہے۔ اس کے تایا اذلان کے والد نے دھیمے لہجے میں کہا، ابا جی، بچے ابھی چھوٹے ہیں، خاص طور پر فجر تو ابھی بچی ہے، کیا یہ فیصلہ کچھ جلدی نہیں؟ میری نظر تم لوگوں سے زیادہ دور تک دیکھتی ہے، دادا جان نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارا نکاح اذلان سے ہو جائے، یہ رشتہ خاندان کو جوڑے رکھے گا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے اور اس پر کوئی بحث نہیں ہوگی۔ اذلان اور فجر کا نکاح آج شام ہی ہوگا۔ کمرے میں موجود کسی فرد کو مزید اعتراض کی ہمت نہ ہوئی۔ سمیہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے اپنے شوہر کے سامنے بہت احتجاج کیا۔ آپ کی اپنی بیٹی کی زندگی اس طرح کیسے برباد کر سکتے ہیں؟ وہ اذلان کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہے گی، وہ ایک جاہل اور غسیلا لڑکا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کے لیے ارسل کو سوچا تھا۔ سمیہ، ابا جی کے فیصلے کے آگے میری کوئی حیثیت نہیں، جو انہوں نے کہہ دیا وہی ہوگا، اس کے شوہر نے بے بسی سے کہا۔ شام میں پورے گھر کی موجودگی میں فجر کا نکاح اذلان شاہ سے پڑھوا دیا گیا۔ جب قاضی نے اس سے قبول ہے پوچھا تو اس کی زبان گنگ ہو گئی تھی۔ اس کے والد نے اس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، بول دو بیٹی۔ اس نے روتے ہوئے کانپتی آواز میں قبول ہے کہہ دیا۔ نکاح کے بعد اذلان نے ایک سرد نظر اس پر ڈالی اور کمرے سے باہر چلا گیا، جیسے یہ نکاح اس کے لیے اہمیت ہی نہ رکھتا ہو۔ فجر یادوں کے بھنور سے نکلی تو اس کے گال آنسوؤں سے بھیگے ہوئے تھے۔
آج اسے شدت سے احساس ہوا کہ اس کی بربادی کی بنیاد تو اسی دن رکھ دی گئی تھی جب اس کی مرضی کے خلاف اسے اذلان شاہ کے نام باندھ دیا گیا تھا۔ ارسل اور اس کے گھر والوں کا انکار اسے جبری رشتے کا نتیجہ تھا۔ تبھی سمیہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ پچھتاوے اور بے بسی سے بھجا ہوا تھا۔ انہوں نے فجر کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ بیٹی، مجھے معاف کر دے، میں نے غلطی کی۔ میں نے جن لوگوں پر بھروسہ کیا انہوں نے ہی ہمیں بیچ راستے چھوڑ دیا۔ فجر خاموش تھی، انہیں سمیہ دیکھ رہی تھی۔ اب ہمارے پاس ایک ہی راستہ بچا ہے، سمیہ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ میں نے شاہ حویلی فون کیا تھا، میں نے ان سے کہا ہے کہ وہ تمہیں رخصت کرا کے لے جائے۔ یہ سننا تھا کہ فجر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ نہیں امی پلیز، وہ چیخی تھی۔ آپ نے ہی مجھے اس رشتے سے بھاگنے کو کہا تھا اور اب آپ ہی مجھے اس جہنم میں دھکیل رہی ہیں۔ میں اس شخص کے پاس نہیں جاؤں گی، میں مر جاؤں گی۔ کوئی اور راستہ نہیں ہے فجر، سمیہ نے روتے ہوئے کہا۔ یہ معاشرہ ہمیں جینے نہیں دے گا۔ میں نے تمہیں بچانے کی کوشش کی تھی لیکن ہار گئی۔ اب صرف اذلان ہی تمہاری عزت بچا سکتا ہے۔ وہ داغ لگنے کے بعد بھی تمہیں قبول کرنے کو تیار ہے۔ وہ مجھے قبول نہیں کر رہا امی، وہ مجھے سزا دینے کے لیے بلا رہا ہے، فجر نے تلخی سے کہا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس کا اغوا ہونا اور پھر ارسل کا انکار، یہ سب ایک ہی کہانی کی کڑیاں تھیں، اور اس کہانی کے مصنف کوئی اور نہیں، اذلان شاہ ہی تھا۔ وہ جال میں پھنس چکی تھی، بری طرح پھنس چکی تھی۔ رخصتی کا دن آ گیا، گھر میں کوئی چہل پہل، کوئی خوشی نہیں تھی۔ ایک ماتم جیسی خاموشی تھی۔ شاہ حویلی سے اذلان کی ماں اور بہنیں اسے لینے آئی تھی۔ ان کے چہروں پر کوئی خاص خوشی نہیں تھی، بس ایک رسم پوری کرنے والی سنجیدگی تھی۔ بیوٹیشن فجر کو تیار کر رہی تھی لیکن فجر کسی بت کی طرح ساکت بیٹھی تھی۔ دلہن کا بھاری سرخ جوڑا اسے کفن کی طرح محسوس ہو رہا تھا اور زیورات بیڑیوں کی طرح لگ رہے تھے۔ اس کے ذہن میں بے اختیار وہ سیاہ ساڑی گھوم گئی، وہ رات جب اس نے پہلی بار اذلان شاہ کی خطرناک اور بے باک روپ کی جھلک دیکھی تھی، ایک ایسی جھلک جس کا خوف آج بھی اس کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ یہ اذلان کے لندن جانے سے کچھ مہینے پہلے کی بات ہے۔ حویلی میں سب کزنز مل کر کھیل رہے تھے۔ فجر کی باری آئی تو وہ ہار گئی۔ ٹروتھ اینڈ ڈیئر، اس کی کزن ماہا جو ہمیشہ اسے تنگ کرنے کے بہانے ڈھونڈتی تھی، شرارت سے بولی، تمہارے ڈیئر یہ ہے کہ تم یہ سیاہ ساڑی پہنو گی اور چائے کی ٹرے لے کر اذلان بھائی کے کمرے میں جاؤ گی۔ یہ سن کر تو فجر کا رنگ فاق ہو گیا۔ نہیں، یہ میں نہیں کر سکتی۔ تم جانتی ہو وہ کتنا غصہ والے ہیں۔ کیوں؟ ڈر گئی؟ ماہا نے طنز کیا۔ اتنی بہادر بنتی ہو اور بھائی سے ڈرتی ہو؟ نکاح تو ہو گیا ہے، اب کیسا ڈر؟ باقی کزنز بھی ہنسنے لگے۔ ان کی ہنسی میں حسد کی جھلک تھی کیونکہ فجر ان سب میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ بات فجر کی انا پر آ گئی اور اس نے غصے میں چیلنج قبول کر لیا۔ وہ سیاہ سلیو لیس ساڑی پہن کر جب آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو ایک لمحے کو خود کو دیکھ کر ٹھٹک گئی، لیکن اس کا دل خوف سے بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے چائے کی ٹرے اٹھا کر اذلان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، اس نے اندر جھانکا۔ اذلان بیڈ پر سو رہا تھا۔ اس نے شکر کا سانس لیا اور دبے پاؤں اندر داخل ہو کر ٹرے میز پر رکھی۔ اس نے سوچا کہ بس اب چپکے سے واپس چلی جاتی ہے۔ وہ مڑی ہی تھی کہ ایک سرد آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ کہاں جا رہی ہو؟ اذلان بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں نیند سے سرخ تھی لیکن ان میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ فجر نے گھبرا کر کہا، وہ میں چائے رکھنے آئی تھی۔ اذلان بیڈ سے اترا اور اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس نے سر سے پاؤں تک فجر کا جائزہ لیا۔ اس کی گہری نظریں فجر کے وجود میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ کس کی اجازت سے پہنی ہے؟ اس کا لہجہ سرد تھا۔ وہ ماہا نے ڈیئر، فجر کے منہ سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہے تھے۔ اذلان ایک قدم اور اس کے قریب آیا، یہاں تک کہ فجر کو اس کی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگیں۔ تمہیں اندازہ ہے اس لباس میں تم کیسی لگ رہی ہو؟ اس نے فجر کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ ایسی لگ رہی ہو جیسے شکار خود شکاری کے پاس چل کر آ گیا ہو۔ فجر کی آنکھوں میں خوف سے آنسو آ گئے۔ اس نے اپنا چہرہ چھڑانے کی کوشش کی۔ اذلان نے اس کے ساڑی کے پلو کو اپنی انگلیوں میں لپیٹا۔ اس کی انگلیوں کا لمس فجر کے جسم پر سنسنی دوڑا گیا۔ یہ کپڑا تمہارے جسم پر اچھا لگ رہا ہے فجر، لیکن یہ صرف میری آنکھوں کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں، سمجھی؟ اذلان کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ آئندہ میری نظروں کے سامنے سلیے میں مت آنا ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا، اس نے آخری الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہا اور اس کا چہرہ جھٹک دیا۔ اب جاؤ یہاں سے۔ فجر وہاں سے آگے بھاگی جیسے اس کی جان بچ گئی ہو۔ اس رات اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اذلان کا غصہ صرف روک ٹوک تک محدود نہیں تھا، اس کے اندر ایک وحشی چھپا ہوا تھا جو بہت خطرناک تھا۔ میڈم آپ ٹھیک ہیں؟ بیوٹیشن کی آواز اسے خیالوں کی دنیا سے باہر نکالا۔ فجر نے خود کو سنبھالا اور آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ رخصتی کے وقت جب وہ سب سے مل رہی تھی تو اذلان کی بہن ماہا اس کے کان میں
سرگوشی کرتے ہوئے بولی، یاد ہے سیاہ ساڑی والی رات؟ آج تو سرخ جوڑا ہے، دیکھنا بھائی کیا قیامت ڈھاتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ شریر انداز میں ہنس دی۔ ماں کے الفاظ نے فجر کے خوف کو مزید بڑھا دیا۔ اسے اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا۔ وہ قید سے نکل کر دوسری اور سے زیادہ خطرناک قید میں جا رہی تھی۔ اس کا شوہر کوئی اور نہیں، وہی شکاری تھا جس سے وہ ہمیشہ بھاگتی تھی، اور آج وہ خود ایک شکار کی طرح تیار ہو کر اس کے پاس جا رہی تھی۔ گاڑی جب شاہ حویلی کے بڑے سے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو فجر کا دل ڈوبنے لگا۔ وہی حویلی جو کبھی اس کا گھر تھا آج اسے کسی جیل کی طرح لگ رہی تھی۔ حویلی میں اس کا استقبال کیا گیا۔ دادا جان نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، ساس نے دعائیں دیں، لیکن ان سب رسمی کارروائیوں میں کوئی گرم جوشی نہیں تھی۔ سب کے چہروں پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ اسے سیدھا اذلان کے کمرے میں لے جایا گیا۔ کمرہ پھولوں اور روشنیوں سے سجا تھا، مگر فجر کے لیے یہ سجاوٹ بے معنی تھی۔ وہ بیڈ پر سر جھکائے بیٹھ گئی۔ ہر گزرتا لمحہ اس کے خوف میں اضافہ کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ فجر نے نظریں نہیں ہٹائیں، لیکن وہ جانتی تھی کہ اذلان آ گیا ہے۔ اس کے قدموں کی آہٹ اس کے قریب آتی گئی اور پھر رک گئی۔ کمرے میں ایک ناقابل برداشت خاموشی چھا گئی۔ خوش آمدید فجر اذلان شاہ۔ اذلان کی آواز اس خاموشی میں گونجی۔ اس کے لہجے میں کوئی نرمی نہیں تھی، صرف سر طنز سا۔ یہ کہنا چاہیے میری بھگوڑی قیدی۔ فجر نے ہمت کر کے سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں نفرت اور انتقام کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ تمہیں کیا لگا تھا؟ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور بیٹھ کے کنارے بیٹھ گیا۔ تم مجھ سے ٹکراؤ گی، سرعام کالج کے باہر میری توہین کرو گی اور اپنے کزن کے ساتھ گھوم پھر کر میرے خاندان کی عزت اچھالو گی، اور میں تمہیں بھول جاؤں گا؟ اس نے فجر کا گھونگھٹ اٹھا کر ایک طرف پھینک دیا۔ شاہ خاندان کی عورتیں خاندان کی عزت ہوتی ہیں فجر، اور وہ اپنی مرضی سے فیصلے نہیں کرتی۔ تم نے یہ اصول توڑنے کی کوشش کی اور اب تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ تم نے کالج کے باہر سب کے سامنے میری توہین کی تھی، اور اس دن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ تمہاری آزادی، یہ زبان میں تم سے چھین لوں گا۔ فجر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ نے مجھے اغوا کروایا تھا، آپ نے میری زندگی برباد کر دی۔ اذلان ہنسا، ایک کھوکھلی بے رحم ہنسی۔ ثبوت ہے تمہارے پاس؟ اس نے پوچھا۔ فجر خاموش رہی۔ نہیں ہے۔ تو پھر زبان بند رکھو، اور ہاں، اغوا تو ایک چھوٹا سا تحفہ تھا تمہاری بے وفائی کے بدلے میں، ایک ٹریلر تھا یہ بتانے کے لیے کہ میں کس حد تک جا سکتا ہوں۔ اصل سزا تو اب شروع ہوگی۔ اس نے فجر کا بازو پکڑا اور اسے بیڈ سے کھینچ کر کھڑا کر دیا۔ تم نے 3 دن باہر گزارے ہیں، نہ جانے کن حالات میں۔ میں اتنا فراغ دل نہیں کہ تمہیں اپنے بستر پر جگا دوں۔ اسے سامنے پڑے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ آج سے تمہاری جگہ وہ ہے، میرے بیڈ کے قابل نہیں ہو تم۔ یہ الفاظ کسی تھپڑ سے زیادہ تکلیف دہ تھے، جس کی روح پر زخم لگ گئے تھے۔ فجر نے بے بسی اور نفرت سے اذلان کو دیکھا۔ یہ وہ شخص تھا جس کے ساتھ اسے اپنی پوری زندگی گزارنی تھی۔ اپنے بہت ظالم ہیں آپ، فجر نے کانپتی آواز میں کہا۔ ظلم تو تم نے شروع کیا تھا فجر، میں تو صرف حساب برابر کر رہا ہوں۔ اس نے الماری کھولی اور اس میں سے ایک فائل نکالی۔ اس نے فائل فجر کی طرف اچھالی۔ یہ تمہارے کالج کے فارم ہے، کل سے تمہارا کالج جانا بند، تمہاری پڑھائی ختم، تمہاری دنیا اب صرف یہ کمرہ ہے، اور تمہاری زندگی میں میری مرضی کتابیں۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور الماری سے اپنے کپڑے نکال کر واش روم میں چلا گیا، اور فجر وہیں فرش پر گری فائل کو دیکھتی رہی۔ اس کا آخری سہارا، اس کی تعلیم، اس کا خواب، وہ بھی اس سے چھین لیا گیا تھا۔ وہ وہیں کھڑی روتی رہی، اور اس کی شادی کی پہلی رات اس کی زندگی کی سب سے بھیانک رات تھی۔ اسے کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کا مستقبل اس کمرے کے ہی تھا، بظاہر سجا ہوا لیکن اندر سے گھٹن زدہ اور تاریک۔ وہ دھیرے دھیرے چل کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس ظلم کو خاموشی سے نہیں سہے گی، وہ لڑے گی اور اپنی آخری سانس تک لڑے گی۔ اگلی صبح جب فجر کی آنکھ کھلی تو اس کی گردن اور کمر میں شدید درد تھا۔ صوفے پر سونا اس کے لیے ایک نئی اذیت تھی۔ اذلان کمرے میں نہیں تھا۔ وہ اٹھی اور واش روم سے فریش ہو کر باہر نکلی۔ اس نے الماری کھولی تو ایک طرف اس کے کپڑے ترتیب سے رکھے تھے۔ اس نے ایک سادہ سا سوٹ نکالا اور پہن لیا۔ وہ کمرے سے باہر نکل کر نیچے آئی تو ڈائننگ ٹیبل پر سب ناشتے کے لیے جمع تھے۔ اذلان اپنی کرسی پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ اس نے فجر کو دیکھ کر بھی اندیکھا کر دیا۔ اس کی ساس، تائی اور دادا جان نے اسے اپنے پاس بلایا اور پیار سے ناشتہ کرنے کو کہا۔ ان کے رویے میں محبت تھی، لیکن فجر کو اس محبت میں بھی ایک کھوکھلا پن محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اذلان اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے، مگر کوئی کچھ بولنے کو تیار نہیں تھا۔ ناشتے کے بعد جب فجر واپس اپنے کمرے میں آئی تو اذلان بھی پیچھے آ گیا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور اس کی طرف مڑا۔ اس گھر میں رہنے کے کچھ اصول ہیں۔ اس کا لہجہ حکم دینے والا تھا۔
اول تم میری اجازت کے بغیر اس کمرے سے باہر قدم نہیں رکھو گی، دوم تم اپنے مائکے فون نہیں کرو گی، سوم تم وہی پہنو گی جو میں کہوں گا، اور سب سے اہم تم ہر وقت دوپٹہ سر پر رکھو گی۔ وہ جینز اور ٹاپس والا دور اب ختم ہو چکا ہے۔ فجر نے غصے سے اسے دیکھا۔ میں آپ کی غلام نہیں ہوں کہ آپ کے ہر حکم کی تعمیل کروں۔ اذلان اس کے قریب آیا اور غصے سے اپنے قریب کیا۔ غلامی کیا ہوتی ہے اس کا تجربہ بھی جلد ہو جائے گا اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو۔ اس کی آنکھوں میں ایک وحشت تھی۔ ابھی تو میں صرف اصول بتا رہا ہوں، ان کو توڑنے کی سزا بہت بھیانک ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے فجر کو جھٹکا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ دن گزرتے گئے فجر پر یہ واضح ہوتا گیا کہ یہ واقعی قید خانے میں ہے۔ ایک دن فجر نے بغاوت کرنے کی ٹھانی۔ اس نے گھر فون سے چپکے سے اپنی ماں کو فون کرنے کی کوشش کی۔ وہ بھی نمبر ملا ہی رہی تھی کہ اذلان نے پیچھے سے آ کر ریسیور اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ اس نے ایک لفظ کہے بغیر فون کی تار دیوار سے کھینچ کر توڑ دی۔ اس کی خاموش وحشت کسی بھی چیخ سے زیادہ خوفناک تھی۔ میں نے کہا تھا نا، اصول مت توڑنا، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ ہر ٹوٹے ہوئے اصول کی قیمت ہوگی۔ آج کی تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہیں رات کا کھانا نہیں ملے گا۔ اس رات ذلت اور بھوک کے احساس سے مغلوب فجر کی اذلان سے شدید بحث ہوئی۔ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ وہ چیخی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی اوقات میں رہو، تم بھول جاؤ کہ تمہاری کوئی مرضی بھی ہے۔ اذلان بھی چیخا۔ اس ذلت کی زندگی سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں، فجر نے روتے ہوئے کہا۔ اذلان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے فجر کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا کمرے سے باہر لے گیا۔ مرنے کا اتنا شوق ہے تو جاؤ مر جاؤ۔ اس نے دھکا دیا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ فجر کوریڈور میں گری پڑی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی۔ اس نے اٹھ کر دروازہ پیٹا۔ دروازہ کھولے۔ اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس رات ذلت اور بے بسی کے احساس سے مغلوب ہو کر وہ چھت پر چلی گئی۔ سرد ہوا اس کے وجود کو کاٹ رہی تھی لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ چھت کے کنارے پر کھڑی ہو کر نیچے دیکھنے لگی۔ ایک لمحے کو اس کے دل میں خیال آیا کہ سب کچھ ختم کر دے، لیکن پھر اسے اپنے بابا کا چہرہ یاد آیا جس نے اسے ہمیشہ بہادر بننا سکھایا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اتنی آسانی سے ہار نہیں مانے گی۔ وہ اذلان شاہ کو دکھائے گی کہ وہ کمزور نہیں ہے۔ وہ وہیں ایک کونے میں بیٹھ گئی، سردی میں ٹھٹھرتی رہی لیکن اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں، ایک ضد تھی۔ اذلان کے گھر والے اس سب سے بے خبر تھے۔ اذلان نے غصے میں دروازہ تو بند کر لیا لیکن اسے ایک پل بھی چین نہیں آ رہا تھا۔ وہ کمرے میں بے چینی سے چکر لگاتا رہا۔ اسے بار بار فجر کے الفاظ یاد آ رہے تھے۔ اس ذلت کی زندگی سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ ایک انجانے خوف نے اس کے دل کو جکڑ لیا، کہیں وہ سچ میں کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے۔ وہ گھنٹوں انتظار کرتا رہا کہ شاید وہ واپس آ کر دروازہ کھٹکھٹائے، لیکن جب کوئی آہٹ نہ آئی تو اس کی پریشانی بڑھ گئی۔ اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا، کوریڈور خالی تھا۔ وہ کہاں گئی؟ اس نے پورا گھر چھان مارا لیکن فجر کہیں نہیں تھی۔ آخر کار وہ بھاگتا ہوا چھت پر پہنچا۔ چھت پر جو منظر اس نے دیکھا اس سے اس کی سانس رک گئی۔ فجر چھت کے بالکل کنارے پر کھڑی تھی۔ ایک لمحے کو اذلان کو لگا وہ کودنے والی ہے۔ فجر! وہ بے اختیار چیخا۔ فجر نے اس کی آواز پر پلٹ کر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں، ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ اذلان ڈرتے ڈرتے اس کے قریب آیا۔ نیچے اترو فجر، یہ پاگل پن مت کرو۔ کیوں؟ آپ تو یہی چاہتے ہیں نا کہ میں مر جاؤں؟ فجر نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ میں نے غصے میں کہا تھا، نیچے آؤ پلیز۔ اذلان کی آواز میں پہلی بار التجا تھی۔ اس کی ساری اکڑ، سارا غرور جیسے ہوا ہو گیا۔ فجر کچھ دیر اسے دیکھتی رہی اور پھر چپ چاپ کنارے سے نیچے اتر آئی، لیکن جیسے ہی وہ نیچے اتری سردی اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے اس کا جسم جواب دے گیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اذلان نے بھاگ کر اسے سنبھالا۔ اس کا جسم آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ اس نے فوراً اسے اپنی باہوں میں اٹھایا۔ اس کی ہلکی پھلکی جسامت اسے اپنی زیادتی کا احساس دلا رہی تھی۔ وہ چیختا ہوا نیچے بھاگا۔ امی، تایا ابو، کوئی ڈاکٹر کو بلائیں۔ اس کی آواز میں ایسی دہشت تھی کہ پورا گھر جاگ گیا۔ اس دن کے بعد اذلان بدل گیا۔ فجر کو شدید بخار اور نمونیا ہو گیا۔ اگلے کئی دن وہ اسپتال میں رہی۔ اذلان نے اپنا سارا کام چھوڑ دیا اور دن رات اس کی تیمارداری میں لگ گیا۔ وہ خود اس کے پاس رہتا، ڈاکٹروں سے بات کرتا اور کسی کو اس کے پاس زیادہ دیر رکنے نہ دیتا۔ ایک رات جب فجر بے ہوش تھی تو اس کی ساس اس کے پاس بیٹھی تھی۔ تم اس سے محبت کرتے ہو؟ اذلان نے نفرت نہیں، پھر یہ ظلم کیوں؟ اذلان نے آنکھوں میں آئی نمی کو چھپاتے ہوئے کہا۔ اسے میری محبت کی توہین کی ہے امی۔ میں بس اسے یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ وہ غلط تھی۔ میں اسے توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ محبت احساس دلاتی ہے بیٹا، سزا نہیں دیتی، اس کی ماں نے اسے سمجھایا۔
جب فجر کو ہوش آیا اور اسے گھر لایا گیا تو اذلان کا رویہ مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ اسے اپنے ہاتھوں سے سوپ پلاتا، وقت پر دوا دیتا اور راتوں کو اس کے سرہانے بیٹھا رہتا۔ فجر کو یہ سب ایک خواب لگ رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی یہ حقیقی تبدیلی ہے یا کوئی نیا جال۔ وہ خاموشی سے سب کچھ دیکھتی رہی لیکن اس کے دل میں جمی برف ابھی پگھلی نہیں تھی۔ ایک دن اذلان اس کے لیے اس کی پسندیدہ آئس کریم لے کر آیا۔ یہ تمہیں بچپن میں بہت پسند تھی، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ فجر نے آئس کریم کو دیکھا اور پھر اذلان کو شکریہ لیکن مجھے نہیں کھانی، اس نے روکھے پن سے جواب دیا۔ اذلان کا چہرہ اتر گیا۔ اسے احساس ہو رہا تھا جو زخم اس نے دیے ہیں وہ اتنی آسانی سے بھرنے والے نہیں۔ اس نے خاموشی سے آئس کریم میز پر رکھ دی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ہمت نہیں ہارے گا، وہ فجر کا اعتماد اور اس کا دل جیت کر رہے گا، چاہے اس میں کتنا ہی وقت کیوں نہ لگ جائے۔ فجر کی صحت بحال ہو رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی اس کے اندر ایک نئی تبدیلی آ رہی تھی۔ بیماری کی کمزوری نے اسے جسمانی طور پر نڈھال کر دیا لیکن ذہنی طور پر وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی تھی۔ اذلان کا بدلا ہوا رویہ، اس کی فکر اور دیکھ بھال اس سے چھپی نہیں تھی لیکن اس کے دل میں اب بھی شک اور خوف تھا۔ وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھی کہ پتھر دل اذلان اتنی آسانی سے پگھل سکتا ہے۔ وہ اب بھی صوفے پر ہی سوتی تھی، حالانکہ اذلان نے کئی بار اسے بیڈ پر آنے کو کہا تھا۔ اس کی خاموشی اور لا تعلقی اذلان کے لیے ایک نیا امتحان تھی۔ وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا، اس کی صحت کے بارے میں پوچھتا، اس کی پرانی کتابیں لا کر دیتا لیکن فجر کا جواب مختصر اور رسمی ہوتا۔ ایک رات جب فجر اپنی کتاب پڑھ رہی تھی تو اذلان اس کے پاس صوفے پر بیٹھ گیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ فجر، اذلان نے آخر کار خاموشی کو توڑا۔ ہمیں اپنے رشتے کو ایک موقع دینا چاہیے۔ فجر نے کتاب سے نظریں ہٹائے بغیر اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ کون سا رشتہ؟ قیدی اور جیلر کا؟ اذلان کو اس کے جواب پر دکھ ہوا۔ ایسا نہیں ہے فجر، میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں۔ اب فجر نے کتاب بند کی اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس نے پہلی بار براہ راست اذلان کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی نظروں میں اب خوف نہیں بلکہ ایک ٹھہراؤ اور سوال تھا۔ آپ کس بات پر شرمندہ ہیں اذلان شاہ؟ مجھے اغوا کروانے پر، مجھے پہلی رات تذلیل کرنے پر، مجھے داغدار کہنے پر یا مجھے قیدی بنا کر رکھنے پر؟ آپ کی شرمندگی کی فہرست تو بہت لمبی ہے۔ فجر ہر لفظ میں تلخی اور سچائی تھی۔ اذلان کے پاس اس چیز کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ آپ نے جو الفاظ میرے لیے استعمال کیے، فجر نے اپنی بات جاری رکھی، وہ مجھے آج بھی یاد ہے۔ آپ نے کہا تھا میں داغدار ہوں، آپ کے بستر کے قابل نہیں، تو آج اچانک کیا ہو گیا؟ کیا آپ کا معیار بدل گیا یا آپ کو اپنی ضرورت کا احساس ہو گیا؟ یہ ایک براہ راست حملہ تھا۔ اذلان نے تکلیف سے اس کی طرف دیکھا۔ ایسا مت کہو فجر، میں نے وہ سب غصے اور انا میں کیا تھا، میں اندھا ہو گیا تھا۔ غصہ انسان کو اندھا کرتا ہے، ظالم نہیں۔ فجر نے بے رحمی سے کہا، آپ چاہتے ہیں میں آپ کو موقع دوں، ٹھیک ہے میں دوں گی، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اذلان نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا شرط؟ میں تمہاری ہر شرط ماننے کو تیار ہوں۔ یہ صرف میری عزت کا سوال نہیں، یہ سچ کا سوال ہے جسے آپ نے اپنی انا کے پیچھے چھپا دیا۔ جب تک وہ سچ سب کے سامنے نہیں آئے گا ہمارا رشتہ ایک جھوٹ پر قائم رہے گا، اور میں جھوٹ کی بنیاد پر کوئی رشتہ نہیں چاہتی۔ جس طرح آپ نے مجھے ذلیل کیا اسی طرح آپ مجھے عزت بھی واپس دلائیں گے۔ آپ نے صرف مجھے ہی نہیں میرے کردار کو بھی داغدار کہا۔ اب اگر آپ میں ہمت ہے تو سب کے سامنے، پورے خاندان کے سامنے سچ بولیں۔ سب کو بتائیں کہ مجھے آپ نے اغوا کیا تھا، سب کو بتائیں کہ میرا دامن پاک ہے، مجھے میری عزت واپس دلائیں۔ فجر کی آواز بلند اور پورا اعتماد تھی۔ اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو میں اس رشتے کے بارے میں سوچوں گی، ورنہ مجھ سے کسی قسم کی کوئی امید مت رکھیے گا۔ اذلان اس کی شرط سن کر ساکت رہ گیا۔ ایک لمحے کو دل چاہا کہ غصے میں چیخ پڑے کہ تم مجھ سے شرطیں لگا رہی ہو، لیکن پھر اس نے فجر کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں ضد اور عزم تھا۔ اسے احساس ہو گیا کہ فجر اب وہ پرانی سہمی ہوئی لڑکی نہیں رہی۔ اس کے اپنے ظلم نے اسے فولاد بنا دیا۔ یہ کہہ کر فجر اٹھی اور اپنی کتاب لے کر کمرے کے دوسرے کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ اذلان وہیں صوفے پر ساکت بیٹھا رہ گیا۔ فجر نے اسے شطرنج کی ایسی شے دی جہاں سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس کی شرط ماننے کا مطلب تھا اپنی انا، اپنے غرور کو پورے خاندان کے سامنے کچلنا، اور شرط نہ ماننے کا مطلب تھا فجر کو ہمیشہ کے لیے کھو دینا۔ طاقت کا توازن بدل چکا تھا۔ کل تک جو لڑکی اس کے رحم و کرم پر تھی، آج اسی نے بازی پلٹ دی۔ فیصلہ اب اذلان شاہ کو کرنا تھا، اپنی جھوٹی انا بچانی تھی یا اپنا رشتہ۔ اگلے کئی دن اذلان ایک شدید ذہنی کشمکش میں مبتلا رہا۔ اس کا دل کہتا تھا کہ فجر کی شرط مان لے، لیکن اس کا شاہانہ غرور اور انا آڑے آ رہی تھی۔ پورے خاندان کے سامنے اپنی غلطی تسلیم کرنا، یہ سوچ بھی اس کے لیے محال تھی۔
وہ راتوں کو سو نہیں پاتا تھا، بس فجر کی شرط اور اس کے پورے اعتماد چہرے کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ ایک شام بے چینی کے عالم میں حویلی کے اس حصے میں چلا گیا جو اب کم ہی استعمال ہوتا تھا۔ وہاں دیوار پر اس کے چچا یعنی فجر کے والد کی تصویر لگی تھی۔ وہ تصویر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ چچا جان، میں نے آپ کی امانت کے ساتھ بہت ظلم کیا، میں کیا کروں؟ مجھے راستہ دکھائیے۔ اس کی آواز میں بے بسی تھی۔ فجر اپنے معاملات میں مگن تھی، لیکن اس نے اذلان سے بات چیت مکمل طور پر بند کر دی تھی۔ اس کی خاموشی کسی بھی طعنے یا لڑائی سے زیادہ خوفناک تھی۔ آخر کار ایک دن اذلان نے فیصلہ کر لیا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اگر اس نے اپنی انا کو نہ چھوڑا تو فجر کو نظروں میں ہمیشہ کے لیے گر جائے گا۔ وہ اس رشتے کو ایک حقیقی موقع دینا چاہتا تھا اور اس کی بنیاد سچائی پر رکھی جا سکتی تھی۔ اس نے سیدھا اپنے دادا جان حشمت شاہ کے کمرے کا رخ کیا۔ وہ اپنے آرام دہ کرسی پر بیٹھے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ دادا جان، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، اذلان ان کے سامنے کھڑے ہو کر کہا۔ حشمت شاہ نے عینک اتار کر اسے دیکھا۔ کہو بیٹا، میں نے فیصلہ کیا ہے، میں فجر کے لیے ایک تقریب رکھنا چاہتا ہوں۔ اس طرح کا ولیمہ؟ دادا جان حیران ہوئے۔ ولیمہ؟ شادی کو اتنا عرصہ ہو گیا، اب اس کی کیا ضرورت ہے دادا جان؟ اذلان نے مضبوط لہجے میں کہا۔ میں اس تقریب میں پورے خاندان کے سامنے ایک سچ کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے دادا جان کو اپنی پوری کہانی، فجر کو اغوا کرنے سے لے کر اس کے ساتھ کیے گئے سلوک تک سب کچھ سچ بتا دیا۔ حشمت شاہ خاموشی سے سب کچھ سنتے رہے۔ ان کے چہرے پر غصے اور مایوسی کے تاثرات تھے۔ جب اذلان نے بات ختم کی تو انہوں نے گہری سانس لی۔ تم نے بہت غلط کیا اذلان، تم نے شاہ خاندان کی ناک کٹوا دی، لیکن تم میں سچ بولنے کی ہمت ہے، یہ دیکھ کر مجھے کچھ تسلی ہوئی ہے۔ ایک مرد کی پہچان اس کی غلطی نہ کرنے میں نہیں بلکہ غلطی تسلیم کرنے میں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی، تقریب کا اہتمام کرو۔ تقریب کا دن آ گیا تو حویلی میں سب جمع تھے۔ سمیہ بیگم اور ان کا بھائی بھی ہچکچاتے ہوئے آئے تھے۔ فجر کو کچھ نہیں معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ وہ خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ جب سب مہمان آ گئے تو اذلان نے مائک سنبھالا اور پورے ہال میں خاموشی چھا گئی۔ آج میں نے آپ کو سب کو یہاں اس لیے زحمت دی ہے تاکہ میں ایک جھوٹ سے پردہ اٹھا سکوں اور ایک سچ کا اعتراف کر سکوں۔ اس کی آواز گونج رہی تھی۔ فجر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے فجر 3 دن کے لیے لاپتہ ہو گئی تھی، جس کے بعد اس کے کردار پر بہت سے سوالات اٹھائے گئے۔ کچھ لوگوں نے اسے داغدار کہا اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں میں خود بھی شامل تھا۔ یہ سن کر سب کے چہروں پر حیرت پھیل گئی۔ ارسل اور اس کے گھر والے جو نہ چاہتے ہوئے بھی آئے تھے شرمندگی سے سر جھکا گئے۔ آج میں آپ سب کو سچ بتانا چاہتا ہوں۔ اذلان نے گہری سانس لی۔ فجر کو کسی اور نے نہیں، میں نے اغوا کروایا تھا۔ ہال میں جیسے ایک بم پھٹا، ہر طرف سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ سمیہ بیگم نے صدمے سے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اذلان نے اپنی بات جاری رکھی۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی اور گھٹیا غلطی تھی۔ میں اپنی انا اور غصے میں اندھا ہو گیا تھا۔ فجر ان 3 دنوں میں میری حفاظت میں تھی، ایک محفوظ مقام پر، اور اس کا دامن کسی بھی داغ سے بالکل پاک ہے۔ اس کی عزت پر اٹھنے والی ہر انگلی کا ذمہ دار میں ہوں۔ اس کی کردار کشی کرنے والا سب سے بڑا مجرم میں ہوں۔ یہ کہہ کر وہ مائک چھوڑ کر سیدھا فجر کے پاس آیا۔ اس نے سب کے سامنے اس کے آگے ہاتھ جوڑے۔ فجر، میں پورے خاندان کے سامنے تم سے اپنے ہر ظلم، ہر لفظ، ہر زیادتی کی معافی مانگتا ہوں۔ اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ فجر کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ خوشی کے آنسو تھے، عزت ملنے کے آنسو تھے۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مغرور اذلان شاہ اس کے لیے اس حد تک جائے گا۔ اس کے بعد دادا جان خود اٹھے اور فجر کے سر پر ہاتھ رکھا۔ آج سے تم صرف اذلان کی بیوی نہیں، اس حویلی کی عزت ہو۔ جس کسی نے اس کی طرف انگلی اٹھائی اس کی انگلی کاٹ دی جائے گی۔ اس دن حویلی کی فضا ہی بدل گئی۔ اذلان نے اپنے ایک اعتراف سے سب کے دل جیت لیے۔ اس نے اپنی انا کو مار کر اپنے رشتے کو بچا لیا۔ تقریب کے بعد حویلی کا ماحول مکمل طور پر تبدیل ہو گیا تھا۔ خاندان کے دلوں میں فجر کے لیے عزت اور محبت پہلے سے بڑھ گئی تھی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر منظر بالکل مختلف تھا۔ سب فجر سے بہت محبت سے پیش آ رہے تھے۔ اذلان نے سب کے سامنے اس کے لیے کرسی کھینچی اور خود اس کی پلیٹ میں ناشتہ ڈالا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں فجر کے دل پر جمی ہوئی برف کو آہستہ آہستہ پگھلا رہی تھی۔ رات کو جب فجر اور اذلان اپنے کمرے میں آئے تو ایک طویل عرصے کے بعد ان کے درمیان کی کشیدگی ختم ہو چکی تھی۔ فجر نے خاموشی سے اپنے کپڑے بدلے اور صوفے کی طرف جانے لگی، جب اس کی عادت بن چکی تھی۔ فجر، اذلان نے دھیرے سے اسے پکارا۔ وہ رک گئی۔ تمہاری جگہ وہاں نہیں، اس نے بیڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہاں ہے، میرے پاس۔ فجر کچھ دیر خاموش کھڑی رہی، پھر دھیرے سے چل کر بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ اذلان بھی اس کے پاس بیٹھ گیا۔ کیوں؟
کیوں کیا آپ نے یہ سب؟ فجر نے آخر پوچھا۔ آپ اپنی انا کو مجروح کیے بغیر بھی مجھے منا سکتے تھے۔ اذلان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ کیونکہ تم صرف منانے کی حقدار نہیں ہو فجر، تم عزت کی حقدار ہو جو میں نے تم سے چھین لی تھی، اور اسی لیے بھی یہ غلط کیا تھا، اور اس لیے بھی کہ میں غلط تھا، اور اپنی غلطی کو تسلیم کرنا انا کو مجروح کرنا نہیں بلکہ خود کو بہتر بنانا ہوتا ہے۔ فجر نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، وہاں آج سچائی اور خلوص تھا۔ میرا قصور بھی تھا، فجر نے آہستہ سے کہا۔ مجھے آپ سے اس طرح بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی، مجھے طلاق کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں اپنی ماں اور ارسل کے بہکاوے میں آ گئی تھی، اور مجھے تمہیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی۔ اذلان نے جواب دیا۔ تمہیں وقت دینا چاہیے تھا۔ غصے اور انا نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ میں نے تمہیں جیتنے کی کوشش نہیں کی، تمہیں قید کرنے کی کوشش کی۔ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے بیٹھے تھے۔ آج انہوں نے اپنے ماضی کے زخموں کو کھول کر ایک دوسرے کے سامنے رکھ دیا تھا۔ کچھ دیر بعد اذلان نے کہا، کیا تم باغ میں میرے ساتھ چہل قدمی کرو گی؟ فجر نے ہاں میں سر ہلایا۔ حویلی کا وسیع باغ چاند کی روشنی میں نہایا ہوا تھا، اور دونوں خاموشی سے چلتے رہے۔ یہ خاموشی آرام دہ تھی۔ تم اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کرنا چاہتی ہو؟ اذلان نے پوچھا۔ میں کل ہی تمہارے کالج میں دوبارہ داخلے کی بات کروں گا۔ فجر رک گئی۔ سچ میں؟ ہاں، اذلان نے مسکرا کر کہا۔ میں تمہارے ہر فیصلے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تمہارے خواب پورے کرنا اب میری ذمہ داری ہے۔ فجر کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میں سوچوں گی، لیکن اس سے پہلے میں اپنی امی سے ملنا چاہتی ہوں۔ ضرور، اذلان نے فوراً کہا۔ ہم کل صبح ہی چلیں گے، میں تمہیں خود لے کر جاؤں گا۔ یہ ایک جادوئی رات نہیں تھی، اور نہ ہی ان کی کہانی کسی پریوں کی داستان تھی۔ ان کا راستہ کانٹوں سے بھرا تھا، اور ان کے ماضی کے زخم شاید کبھی پوری طرح نہ بھریں، لیکن آج انہوں نے ایک دوسرے کو معاف کر کے اور سچ کو قبول کر کے اپنے رشتے کو ایک نئی اور مضبوط بنیاد فراہم کی تھی۔ یہ بنیاد جبری نکاح یا نفرت کی نہیں، بلکہ افہام و تفہیم، احترام اور ایک دوسرے کی غلطیوں سے سیکھنے کی تھی۔ اگلی صبح اذلان فجر کو لے کر اس کی ماں کے گھر گیا۔ وہ خود گاڑی میں بیٹھا اور فجر کو اندر بھیج دیا۔ میں یہیں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، جتنا وقت لگے گا لگا لینا۔ اس کے اس عمل نے فجر کا دل جیت لیا۔ یہ ایک نئی صبح کا آغاز تھا، جس میں امید کی روشنی تھی اور ساتھ چلنے کا وعدہ تھا۔